السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم سٹارٹ کریں گے لیسن نمبر 46 46، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ، اور آیت نمبر 54 یعنی 54۔ تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ، اطیعوا تم اطاعت کرو یا تم حکم مانو، کہا مانو، اللہ اللہ تعالیٰ کا، تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، او و اور اطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو یا حکم مانو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فَإِن، پس اگر، فَإِن پھر اگر، تولوا تم پھر جاؤ، یعنی اگر تم مکر جاؤ پھر دوبارہ پلٹ جاؤ، فَإِنَّمَا تو صرف، انما کا سوائے اس کے نہیں بھی ترجمہ جیسے میں نے پہلے بتایا، لیکن آسان ترجمہ اس کا یہی ہے، فَإِنَّمَا تو صرف، علیہ اس پر، تو صرف علیہ اس پر یا اس کے ذمہ ہے، ما حمل جو اس پر بوجھ ڈالا گیا۔ حملہ کا ترجمہ اصل میں کیا تھا؟ حملہ، حاملہ کا مطلب ہوتا اٹھانا، حملہ کا اٹھوانا، حملہ جو وہ اٹھوائے گئے، یہ ماضی مجہول ہے، ما حملہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو آپ اٹھوائے گئے۔ تو اس کا ترجمہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے ہم یوں کریں گے، اور اس پر جو بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم اور تمہارے اوپر، یعنی تمہارے ذمہ وہ ہے، وعلیکم اور تمہارے ذمہ وہ ہے، ما حملتم جو تم اٹھوائے گئے، یعنی جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، وَإِن اور اگر، تطیعوا تم اطاعت کرو یا تم حکم مانو ہو اس کا، اور اگر تم حکم مانو اس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم حکم مانو اس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وما اور نہیں ہے، علی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، الا البلاغ الا مگر، البلاغ مگر پہنچا دینا، المبین واضح صاف، الا البلاغ المبین مگر واضح یا صاف پہنچا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو بس اتنا ہے۔ جی پیاری سسٹر، اب ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 54 اور لیسن نمبر 46 کی ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو، اللہ کا حکم مانو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ اس پہ تھوڑی سی ہم پہلے بھی بحث کر چکے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چونکہ
اللہ کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بات نہیں کہتے بلکہ ان هو الا وحی یوحی، وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور پھر وہ وحی بہت ہی فرشتوں کی نگرانی میں آتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہی نہیں کو اس میں کچھ بات اپنے پاس سے شامل کر لیں یا اس میں سے کچھ کم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر و ثواب کے معاملے میں جو بات بتا رہے ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جس کام سے منع کر رہے ہیں، جو شریعت کا حصہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ تو اللہ کا حکم ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم منوانے کے لیے اپنا پیغام دے کر، اپنا میسنجر بنا کر، اپنا پیغام رساں بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو بھیجا، اور لاسٹ پرافٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں، سب سے آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر جاؤ، یہ تولو اصل میں تتولو تھا کہ اگر تم پھر جاؤ، یعنی اگر تم حکم ماننے سے انکار کر دو، اگر تم منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو بس اتنی ہے جو ان پر بوجھ رکھا گیا۔ ان پر کیا بوجھ رکھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بوجھ رکھا گیا کہ آپ نے دعوت دینی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ایک بہت پیارا گھر تعمیر کیا اور پھر اس کے اندر رنگ رنگ کے کھانے رکھے، اور پھر ایک پیغام پہنچانے والے کو، ایک دعوت دینے والے کو، داعی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو، منادی کرو، منادی کرنے والے کو بھیج دیا اور کہا جاؤ منادی کرو، منادی کر کے لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اس فلاں گھر میں کھانا بہت مزے کا بنا ہے، اس گھر میں آؤ اور کھانا کھاؤ، داخل ہو جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ تو یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، سیم ٹو سیم الفاظ نہیں میں بتا رہی۔ پھر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس نے وہ گھر تعمیر کیا اور کھانے رنگ رنگ کے تیار کیے وہ اللہ تعالی ہے، اور جس کو منادی کرنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے بھیجا وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ میرے خوبصورت گھر کے لیے لوگوں کو دعوت دو، اور اس میں رنگ رنگ کے کھانے پکے ہیں، لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اور کھا لو۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی منادی کو سن لے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لے تو کیا ہے؟ وہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا، اور اس گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اس گھر میں موجود مزے مزے کے رنگ رنگ کے کھانے کھا لے گا، اور وہ گھر کیا ہے؟ جنت، اور باقی سب کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر سکیں۔ اب اگر کچھ لوگ یہاں یہ کہہ دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب موجود نہیں ہیں، وہ کہاں کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو؟ اطاعت کا مطلب تو کہاں ماننا، حکم ماننا ہے، نہ وہ ابھی ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ بات ہم پہلے ہی پڑھ چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تب آپ سامنے کہا کرتے تھے، اور جب آپ موجود نہیں اس دنیا میں، آپ کا جسم اس دنیا میں موجود نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، اس کو مان کر اور قرآن کو مان کر، اس کی اطاعت کر کے اور قرآن کی اطاعت کر کے، ان کے اوامر و نواہی کو مان کر اور قرآن کے اوامر و نواہی کو مان کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اور پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر کیا ہے؟ جو تم اٹھوائے گے، جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا تھا؟ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، اور تمہارا بوجھ کیا ہے؟ تمہارے اوپر کیا بوجھ ڈالا گیا ہے؟ تم نے اطاعت کرنی ہے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، پیروی کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کریں گے اور تم اپنا کام کرو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کر لو گے اور اگر تم حکم مان لو گے تو پھر کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔
اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لو گے، ان کا حکم مان لو گے، ان کی سنت کو اپنا لو گے، ان کی دعوت کو قبول کر لو گے، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم صراط مستقیم پر چل جاؤ گے، اور تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ کے کھانے بنائے، اور ان کھانوں کو کھانے کے لیے اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، اس خوبصورت جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف کیا ہے؟ الا البلاغ المبین، واضح طور پر صاف صاف بات کو پہنچا دینا، یہ کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی حدیث کا مفہوم بیان کیا، اس طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا ہوں، اور تم پروانہ وار اس کے اوپر گرتے جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی جنت میں داخل ہو جائے گا الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا انکار کیا کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا اس نے انکار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو قبول نہ کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اور دیکھیں صحابہ کرام نے حیرانگی سے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول نہیں کر رہا، جو قرآن کو نہیں مان رہا، پڑھتا ہے عربی پڑھی اور بس چھوڑ دیا، اس کو چوم لیا اور چھوڑ دیا، اس کے نام کی قسمیں کھا لی، اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھا لی، اور یہ نہ دیکھا کہ اس کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد تو منا لیا، آپ کی پیدائش پر جھنڈیاں لگا لیں، موم بتیاں اگربتیاں لگا لیں، اور پھر کیک کاٹ لیے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو پہچاننا ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح پہنچا دینا، یہ ڈیوٹی یہاں بتائی گئی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی یہ لگائے گی، اب واضح طور پر بات کو، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ پھر لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ انہوں نے اطاعت کرنی ہے، اس حکم کو مارنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی ادا کر دیں گے تو پھر امت نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔